2026 کی سب سے ہولناک اور ناقابل فراموش تباہی۔ دو دمدار ستارے سیدھا زمین سے ٹکرا گئے اور ان کے بنائے ہوئے گڑھے کی سطح مسلسل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ شہابیوں کے ٹکڑے بغیر رکے آسمان سے گر رہے ہیں۔ ہر طرف شدید موسم کا راج ہے۔ آتش فشانی زلزلے، طوفانی ہوائیں اور بے قابو قدرتی طاقتیں زمین کو مسلسل تباہ کر رہی ہیں۔ سمندر سے دسیوں میٹر بلند دیوہیکل لہریں اٹھ رہی ہیں۔ مہلک تابکاری اتنی طاقتور ہے کہ چند منٹوں میں ایک بالغ انسان کی جان لے سکتی ہے۔ اس تباہ حال دنیا میں جو چند لوگ زندہ بچ گئے ہیں وہ ایک بند گلی میں پھنسے ہوئے ہیں، جہاں وسائل کی کمی اور انسان کی بقا کے لیے بڑھتی ہوئی لڑائی انسانی فطرت کے تاریک ترین پہلو کو سامنے لا رہی ہے۔ اس ویران دنیا کی گہرائیوں میں بقا کی ایک سخت جنگ شروع ہونے والی ہے۔ آج میں آپ کو سال 2026 کی تازہ ترین تباہی دی لاسٹ سروار 2 کے بارے میں بتا رہا۔ یہ کہانی اس وقت کی ہے جب دمدار ستارے کے زمین سے ٹکرانے کے 5 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ جان اور اس کا خاندان گرین لینڈ کے ایک زیر زمین تہ خانے میں چھپے ہوئے ہیں، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ سامان تقریباً ختم ہو چکا ہے اور پناہ گاہ میں موجود ہر شخص جانتا ہے کہ زیادہ دیر تک یہاں رہنا ممکن نہیں۔ انہیں زندہ رہنے کے لیے ایک نیا راستہ تلاش کرنا ہوگا۔ اسی دن جان حسب معمول حفاظتی لباس پہن کر ویران زمین میں نکلتا ہے۔ وہ ایک سنسان ساحل عبور کرتا ہے اور اچانک اس کے سامنے ساحلی پٹی نمودار ہو جاتی ہے۔ وہ فوراً خوشی سے ریڈیو پر اپنے ساتھی کو اطلاع دیتا ہے۔ ساحل پر چند لائف بوٹس موجود ہوتی ہیں، جبکہ سمندر کے دور کنارے پر ایک زن آلود کھدائی کرنے والی مشین کھڑی نظر آتی ہے۔ جان جہاز کے نچلے حصے میں موجود ایک سوراخ سے ملبے کے اندر داخل ہوتا ہے اور ہر کونے کی تلاشی لیتا ہے، لیکن وہاں نہ کوئی سامان ہوتا ہے نہ زندگی، صرف چند جلی ہوئی لاشیں پڑی ہوتی ہیں۔ جب وہ جانے ہی والا تھا تو اسے ایک ڈائری میں جامنی رنگ کا پھول نظر آیا۔ جان کو آخری بار کوئی پھول دیکھے 5 سال گزر چکے تھے۔ اس نے سوچا کہ یہ اس کی بیوی کو ضرور پسند آئے گا۔ اچانک اس کے ساتھی نے ہیڈ فون میں اسے خبردار کیا۔ 1 منٹ بعد تابکاری کا طوفان آ پہنچا۔ جان فوراً کھدائی کرنے والی مشین سے باہر نکل آیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک سیاہ طوفانی دیوار تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ گرج رہی تھی اور اس کے اندر بجلی چمک رہی تھی۔ وہ اس کے درمیان پھنس گیا۔ باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ دیوانہ وار بھاگا اور مائکروفون میں چیخ۔ اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ پناہ گاہ کا دروازہ پہلے سے کھول دے۔ دروازہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا، جبکہ طوفان اس کے بالکل پیچھے تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، پیچھے ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ جان نے پوری طاقت سے دہلیز پار کی اور چیخ کر کہا، دروازہ بند کرو۔ دروازہ بند ہو گیا اور وہ خطرے سے باہر آ گیا، مگر مکمل طور پر نڈھال ہو چکا تھا۔ اس نے حفاظتی لباس اتار دیا اور زمین پر بیٹھ کر ہانپنے لگا۔ وہ منظر ابھی تک اس کے ذہن میں چل رہا تھا۔ کینٹین میں اس نے وہ جامنی پھول اپنی بیوی ایلی کو دیا۔ ایلی کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ 5 سال گزر چکے تھے، وہ تو تقریباً پھول کی شکل بھی بھول چکی تھی۔ ایلی اس پناہ گاہ کی انتظامیہ ٹیم میں شامل تھی۔ میٹنگ میں سب لوگ نگرانی کے ذریعے بیرونی دنیا سے مدد حاصل کرنے کے مسئلے پر بحث کر رہے تھے۔ اچانک تمام اسکرینیں چمکنے لگیں اور پوری پناہ گاہ زور سے لرزنے لگی۔ یہ کوئی عام زلزلہ نہیں تھا، یہ زمین کے ہٹنے کا واقعہ تھا۔ پناہ گاہ کے داخلی راستے پر ایک بہت بڑا شگاف بن گیا اور فوراً الارم بج اٹھا۔ ہجوم بے قابو ہو گیا، لوگ چیخنے اور بھاگنے لگے۔ جان اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ جلدی سامان سمیٹ کر باہر نکلنے کی طرف دوڑا، لیکن مرکزی راستہ پہلے ہی ہجوم سے بند ہو چکا تھا۔ خوش قسمتی سے جان کو شہر سے باہر نکلنے کا راستہ معلوم تھا۔ اس نے اپنے خاندان کو پچھلے دروازے کی طرف لے جانے کی کوشش کی، مگر وہ راستہ بھی پہلے ہی منہدم ہو چکا تھا۔ ہر طرف دھول ہی دھول تھی، گرد مسلسل فضا میں معلق تھی۔ وہ تینوں بڑی مشکل سے پناہ گاہ سے باہر نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ باہر مکمل افراتفری تھی۔ پناہ گزین ساحل کی طرف دوڑ رہے تھے، جہاں چند ہی لائف بوٹس باقی تھیں۔ آخری امید، پہلی کشتی پہلے ہی بھر چکی تھی۔ کچھ لوگ اب بھی اس پر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن کشتی ہل کر الٹ گئی۔ جان نے یہ منظر دیکھا تو فوراً ایلی اور بیٹے کو لے کر آگے بڑھا۔ راستے میں اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ ماسک کے لیے لڑتے ہوئے اس کے دوستوں کو سمندر میں دھکیل رہے۔ جان اور ایلی فوراً ان کے پاس پہنچے، حملہ آوروں کو پیچھے ہٹایا اور اپنے دم گھٹتے دوستوں کو باہر نکالا۔ اسی ہنگامے میں جان کا حفاظتی ماسک بھی چھن گیا۔ وہ بے اختیار بھیڑ کے ساتھ اگلی کشتی کی طرف دوڑا اور زبردستی کیبن میں دھکیل دیا گیا۔ جیسے ہی وہ سنبھلا، کیبن کے اندر چیخ و پکار شروع ہو گئی۔ دروازے پر کھڑے لوگوں نے دروازہ بند کر دیا۔ باہر زیادہ تر لوگ رہ گئے تھے۔ وہ لوگ کشتی کو مارتے اور چیختے رہے۔ اسی وقت نیتھن نے جان کو کھینچا۔ جان نے پیچھے موڑ کر دیکھا تو سمندر میں 10 میٹر اونچی پانی کی دیوار اٹھ رہی تھی۔ ساحل پر موجود لوگ ٹوٹ کر بھاگے، مگر وہ دیو ہیکل لہریں انہیں اچانک نگل گئیں۔ کشتی شدید جھٹکوں سے ہلتی رہی، پھر کچھ دیر بعد آہستہ آہستہ مستحکم ہو گئی۔ نتائج تسلی بخش تھے۔ آخرکار سب نے ہمت کی اور اپنے ماسک اتار دیے اور طویل عرصے بعد اس صاف ہوا میں سانس لیا، لیکن کوئی بھی خوش نہ ہو سکتا۔